یہ رنجیت آخر ہے کون؟ میں نے اس سے پوچھا۔ رنجیت تم ہو؟ تو پھر میں کون ہوں؟ تمہیں نہیں معلوم؟ وہ مسکرایا۔ میں اسے گھور کر رہ گیا۔ بہرحال گھوشال نے کہا، اگر تمہارا مطلب یہ ہے کہ رنجیت کا راہول، انیتا اور پونم سے کیا تعلق ہے تو میں اس سلسلے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ البتہ یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ کالج میں متعارف ہوئے تھے۔ رنجیت شروع ہی سے یعنی کالج لائف میں ہی چھوٹی موٹی وارداتیں کرتا رہتا تھا۔ پھر جب ان لوگوں کا آپس میں تعارف ہوا اور دوستی ہو گئی تو مل کر وارداتیں کرنے لگے۔ چھوٹی چھوٹی وارداتوں میں کامیاب ہو جانے کے بعد یہ لوگ بڑے بڑے منصوبے بنانے لگے۔ فوج میں جانا اور وہاں سے استعفیٰ دینا بھی رنجیت کے ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ تھا۔ وہ بلا شبہ جینیس ہے۔ تم ان میں کیسے شامل ہو گئے؟ پہلے میں بھی یہی کام کرتا تھا، گھوشال نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ کتوں کو تربیت دینا اور ان کا کاروبار کرنا تو میں نے بہت بعد میں شروع کیا ہے۔ میں ایک واردات میں چوکیدار کی گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں کئی برسوں کے لیے میرا ان سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ پھر سننے میں آیا کہ راہول اور رنجیت دونوں آرمی میں چلے گئے ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ پھر وہ دونوں ایک جامع منصوبے کے ساتھ فوج سے واپس آ گئے اور مجھ سے رابطہ کیا۔ مجھے اندازہ نہیں ہے سنتوش کہ اس منصوبے پر کتنا کام ہوا ہے۔ مجھے ابھی تک اس کی جزیات سمجھ میں نہیں آئیں، میں نے کہا۔ گھوشال بوتل ختم کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خمار اتر رہا تھا۔ شیلف کے پیچھے سے اس نے دوسری چھوٹی بوتل نکالی اور گلاس بھرتے ہوئے بولا، یہ سب کچھ ایک دم نہیں ہوا۔ راہول نے جب تمہیں دیکھا تو اس نے رنجیت کو اطلاع دی کہ اس نے اس کا ہو بہو ثانی فوج میں دیکھا ہے۔ رنجیت نے ایک مرتبہ دور سے تمہارا جائزہ لیا اور اس کے ذہن میں یہ منصوبہ پرورش پانے لگا، لیکن دشواری یہ تھی کہ تمہارے فوج میں ہونے کی وجہ سے تمہاری شناخت بہت مستحکم تھی۔ چنانچہ رنجیت نے تمہارے ہی نام سے دوسری جگہ فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ شاید جلد ہی کسی منصوبے پر عمل کر ڈالتا، لیکن فوجی ملازمت میں اسے ادھر سے ادھر جانا پڑتا تھا۔ پھر تم کشمیر چلے گئے۔ یوں یہ معاملہ طویل ہوتا گیا اور ساتھ ہی منصوبہ پھیلتا گیا۔ رنجیت کا خیال تھا کہ جتنی محنت اس پر ہو رہی ہے اتنا ہی لمبا ہاتھ مارنا چاہیے۔ اس دوران میں اس کی ملاقات کملا دیوی سے ہوئی، جو بینک کیشیئر کی بیٹی تھی۔ اس نے رنجیت اگروال کے نام سے دلی کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ کملا دیوی کا باپ اور اس کی تمام فیملی رنجیت سے بڑی مروب تھی، کیونکہ وہ کملا سے ملنے کے لیے ہمیشہ جہاز لے کر آتا تھا اور آفیسر کی یونیفارم میں ہوتا تھا۔ بعد میں فوج سے ڈسچارج ہو کر اس نے بینک میں ملازمت کر لی اور تبھی مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ اب منصوبہ واضح تھا، صرف صحیح وقت کا انتظار کرنا تھا۔ ایسے معاملات میں تو برسوں انتظار کیا جا سکتا ہے۔ تم تو بہت کچھ جانتے ہو۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں جو مجھے معلوم ہوئیں، کچھ رنجیت نے خود بتائی تھیں۔ انیتا کہا کرتی تھی کہ دلی میں اس کا ایک کزن راجندر رہتا ہے۔ وہ رنجیت ہی تھا؟ میں نے پوچھا۔ کزن تو ایک بہانہ تھا کہ اگر اسے یا راہول کو رنجیت سے صلاح مشورے کے لیے کبھی دلی جانا پڑے تو جواز موجود ہو۔ گوپی اور رادھا کا کیا کردار تھا؟ گوپی ایک عام سا لالچی نوجوان تھا جسے اتفاق سے علم تھا کہ رنجیت فوج میں کس نام سے رہا ہے۔ وہ یہ راز پوشیدہ رکھنے کے عوض ہر ماہ رنجیت سے کچھ رقم لیتا تھا، جو رنجیت اس کی بہن کے جسم سے کھیل کر وصول کر لیتا تھا۔ گھوشال نے انگڑائی لی اور میں نے جلدی سے اس کے لیے ایک گلاس اور بھر دیا۔ شاید تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے خوب شراب پلا کر دھت کر لوگے، گھوشال نے کہا۔ میں تمہیں بتاتا چلوں کہ میں کبھی نشے میں نہیں ہوتا۔ جتنی تمہارا دل چاہے پلاتے رہو۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ رنجیت تمہیں دھوکہ نہیں دے گا؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی سے بھی دھوکے بازی کرے گا تو سب مارے جائیں گے۔ سب کا ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں ہی مفاد ہے۔ یہ اجتماعی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ صرف ایک بات؟ گھوشال نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ خیر وہ بھی پوچھ لو۔ جب تمہیں معلوم تھا کہ میں پشپا کے اپارٹمنٹ میں موجود ہوں تو تم نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی تھی؟ میں نے پوچھا۔ منصوبہ ابتدا ہی میں کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا، گھوشال بتانے لگا۔ اصل منصوبہ یہاں تک تو ٹھیک چلتا رہا کہ تم اپنے گھر میں داخل ہوئے، تم نے رنجیت کو وہاں پایا، بحث ہوئی اور تم بہت بے آبرو ہو کر وہاں سے نکالے گئے۔ تمہیں جو پولیس انسپکٹر ملا تھا اسے رنجیت ہی نے فون کر کے بلایا تھا۔ وہ تمہیں واپس لایا یا تم اسے وہاں لائے؟ بہرحال اسے وہیں آنا تھا۔ بعد میں تمہارے فنگر پرنٹس انسپکٹر کی ڈائری میں منتقل ہو گئے۔
یہی فنگر پرنٹس رنجیت اپنی ملٹری ہیڈ کوارٹر کی فائل اور بینک کی فائل میں منتقل کر چکا تھا۔ یہاں تک تو ٹھیک رہا۔ اس کے بعد کا منصوبہ یہ تھا کہ انسپیکٹر تمہیں پولیس اسٹیشن لے جاتا، وہاں میں اپنے ٹائیگر کے ساتھ تمہارا منتظر تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ میں تمہارے قریب سے گزرتا اور ہونٹوں کی ذرا سی جنبش سے ایک عام سا لفظ ہلکی سی آواز میں کہتا اور ٹائیگر بجلی کی سی تیزی سے تمہارا نرخرا ادھیڑ دیتا۔ میں ایک شریف آدمی کی طرح اپنے کتے سے تمہیں چھڑانے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ اپنی اس کوشش کے دوران میں پستول نکال کر اپنے عزیز ترین کتے کو بھی گولی مار دیتا جو اچانک پاگل ہو گیا تھا۔ گھوشال کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ بدھ والے دن قسمت نے میری یاوری کی تھی اور انسپیکٹر کو جلد دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا، ورنہ ان کا منصوبہ اسی دن کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا۔ یہ صرف ایک حادثہ ہی ہوتا، گھوشال کہنے لگا۔ ایک نارمل اور بے ضرر کتا جس نے کبھی کسی کو پنجہ بھی نہیں مارا تھا، کسی اجنبی پر غرایا تک نہیں تھا، اچانک پاگل ہو گیا اور بس۔ اس کے بعد تمہاری انگلیوں کے نشانات اور ڈکیتی کی خبر عام ہونے کے بعد ویسے ہی یہ پتہ چل جاتا کہ ہلاک ہونے والا شخص ایک قاتل، ڈاکو اور معاشرے کا ناسور تھا جسے شاید قدرت نے ایک کتے کے ذریعے انجام کو پہنچا دیا۔ اس طرح یہ معاملہ چند دنوں کے اندر ٹھنڈا پڑ جاتا۔ مجھے صرف اپنے پیارے کتے کی موت پر صبر کرنا تھا، مگر تم نے انسپیکٹر کو چکما دے کر فرار ہونے کے بعد سارا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا۔ اب ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر کے ذرا سا بھی شبہ پیدا ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ گھوشال نے خاموش ہو کر خالی ہونے والے گلاس کو بھرا اور چسکی لے کر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تم بے حد خوش قسمت تھے۔ میں بھی خوش ہوں کہ ٹائیگر کی قربانی دینے سے بچ گیا۔ تمہیں قابو کرنے میں ہمیں خاصی پریشانی ہوئی۔ بہرحال صورتحال اب بھی وہی ہے۔ رنجیت اب کوئی اور عمدہ تجویز سوچے گا۔ اور ہاں، پشپا اور اس کا بھائی کہاں ہیں؟ تمہیں ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے، میں نے کہا۔ وہ دونوں بیچارے بے ضرر ہیں، وہ تمہارے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال خاموش تو وہ بھی نہیں بیٹھیں گے نا۔ تمہیں کیوں شبہ ہے کہ وہ کہیں چلے گئے ہیں؟ انہوں نے دفتر فون کر کے کچھ دنوں کی چھٹی لی ہے۔ خیر، ہم معلوم کر لیں گے۔ میں نے تمہیں بہت بے ضرر قسم کی تفصیلات بتائی ہیں، موت کے منہ میں جانے والے کی آخری خواہش سمجھ کر۔ ویسے بھی میں کبھی کبھی ڈھیروں باتیں کرنا پسند کرتا ہوں۔ اب مجھے نیند تو نہیں آئے گی، لیکن میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ ٹائیگر تمہاری نگرانی کرے گا، اس کے ساتھ کوئی حماقت نہ کرنا، ورنہ تمہاری زندگی کی مدت مختصر ہو جانے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ گھوشال اٹھ کر چلا گیا۔ مکان میں 2 بیڈ روم تھے جو ایک راہداری کے ذریعے ایک دوسرے سے ملحق تھے۔ راہداری کے دونوں سروں پر کمروں سے ہٹ کر عقبِ جانب غسل خانہ تھا اور اس کے مقابل کچن تھا۔ مجھے عقبی بیڈ روم دیا گیا۔ اس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور زمین سے صرف 2 فٹ کی بلندی پر تھی، لیکن میں اپنے پیروں کے پاس بیٹھے ہوئے ٹائیگر کی موجودگی میں یہ 2 فٹ کی چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا۔ میں منہ ہاتھ دھونے باتھ روم کی طرف چلا تو کتا میرے ساتھ ساتھ تھا۔ راہداری میں مجھے یاد آیا کہ گھوشال کی بیوی میرے بستر پر تولیہ رکھ گئی تھی۔ میں تولیہ لینے کے لیے اچانک واپس مڑا تو کتا بھی مجھ سے کہیں زیادہ تیزی سے واپس پلٹا۔ اسے آزمانے کے لیے میں بیڈ روم کے دروازے پر رک گیا، پھر تیزی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی دروازہ 1/4 بھی بند نہیں ہو سکا تھا کہ اس نے پوری طاقت سے چھلانگ لگائی اور میری ٹانگوں سے ٹکرایا۔ میں گرتے گرتے بچا۔ میں نے تولیہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلتے وقت بھی یہی ترکیب آزمائی، پھر باتھ روم کے دروازے پر یہی حرکت کی۔ کتا بہت جلد میری ٹرک سمجھ گیا، وہ مجھ سے پہلے میرے آگے چھلانگ لگا دیتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے حلق سے ابھی تک ذرا سی بھی آواز نہیں نکلی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس خبیث حیوان کے حلق سے کوئی آواز نکلی تو وہ میری زندگی کی آخری آواز ہوگی جو میں سن سکوں گا۔ باتھ روم سے واپس آ کر میں نے بستر پر بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ انتظار کیا۔ میں ذرا کھڑا ہونے لگتا تو کتا ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا۔ 1 گھنٹے بعد میں نے ایک بار پھر مشکوک انداز میں بیڈ روم کا دروازہ جھٹکے سے کھولا اور باہر لپکا۔ کتا چھلانگ لگا کر فوراً میرے ساتھ ہو لیا۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ دوسرے بیڈ روم سے گھوشال اور اس کی بیوی کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں باتھ روم کے بند دروازے پر رک گیا، بڑی آہستگی سے دروازے کا لٹو گھمایا۔ کتے کی تیز نظریں میرے ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر میں نے دروازے پر بظاہر اس طرح زور لگایا جیسے وہ نہیں کھل رہا۔ اچانک میں نے ایک دم زور سے دروازہ کھول دیا۔ کتے نے بجلی کی سی تیزی سے زقن لگائی اور باتھ روم میں گھس گیا۔ میں نے اسے اندر چکنے فرش پر پھسلتے دیکھا
اور تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ اب کتا باتھ روم میں تھا اور میں راہداری میں نے کتے کو اندر سے واپس دروازے سے ٹکراتے سنا۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ میں نے اس کی غراہٹ سنی، جو اس قدر خوفناک تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی غراہٹ سن کر باہر پنجروں میں موجود کتوں نے بھی بھونکنا شروع کر دیا۔ میں کسی ہتھیار کی تلاش میں کچن کی طرف دوڑا۔ ٹائیگر! گھوشال کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ پھر اس نے ایک غیر مانوس سا جملہ کہا جو میری سمجھ میں تو نہیں آیا، البتہ وہ مختصر سا جملہ سن کر ٹائیگر نے باتھ روم کے دروازے سے ٹکرانا اور پنجے مارنا بند کر دیا۔ وہ غالباً ٹائیگر کو حملے سے روکنے والا اشاراتی جملہ تھا۔ گھوشال کی بیوی چیخ رہی تھی، تمہارا کتا اسے ہلاک کر دے گا، وہ اس پر حملہ کر رہا ہے۔ مجھے پہلے ہی اس کتے پر بھروسہ نہیں تھا۔ مجھے کچن میں کوئی ہتھیار نہیں مل رہا تھا۔ آخر میں نے مجبوراً ایک طرف رکھا ہوا فرینک پین اٹھا لیا۔ یہ پرانی طرز کا بھاری سا لوہے کا فرینک پین تھا۔ میں جب کچن سے نکل کر دوڑتا ہوا راہداری میں پہنچا تو گھوشال بیڈ روم سے باہر آ چکا تھا اور غسل خانے کے دروازے کا لٹو گھمانے ہی والا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں کتے کے ساتھ غسل خانے میں بند ہوں۔ میں اس کی طرف تیزی سے لپکا۔ اس کا ہاتھ لٹو پر تھا اور میری آہٹ پا کر اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا ہی تھا کہ میں اس کے سر پر پہنچ گیا اور پوری قوت سے اس کے سر پر فرینک پین رسید کر دیا۔ وہ لہرا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ باتھ روم کے دروازے کا نچلا تختہ کتے کے مسلسل حملوں سے چرچرا رہا تھا۔ وہ اب واقعی غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ گھوشال کی بیوی کمرے کے دروازے میں نمودار ہوئی۔ وہ ابھی تک چیخ رہی تھی، روکو اسے، گھوش، ٹائیگر کو روکو، وہ اسے ہلاک کر دے گا۔ اچانک اس کی نظریں فرش پر پڑے ہوئے اپنے شوہر پر پڑیں اور ساتھ ہی اس نے مجھے فرینک پین پکڑے اس کے سر پر کھڑے دیکھا۔ اس کی چیخیں رک گئیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ تیزی سے گھوشال کی طرف لپکی۔ میں نے اس کے سر پر بھی ہلکی سی ضرب لگائی۔ وہ اپنے شوہر کے قریب ڈھیر ہو گئی۔ مجھے اس وقت کسی کارآمد ہتھیار کی سخت ضرورت تھی۔ میں دوبارہ کچن کی طرف بھاگا۔ میں نے تمام چیزیں الٹ پلٹ کر رکھ دیں، مگر مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جو غصے سے پاگل ہوتے ہوئے کتے کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ سبزیاں کاٹنے والی 2 چھریاں تھیں، لیکن وہ چھوٹی سی چھریاں میرے کسی کام نہیں آ سکتی تھیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، باتھ روم کے دروازے کا ایک تختہ ٹوٹ چکا تھا۔ کتے نے گردن باہر نکال لی تھی اور اس کی غراہٹیں بلند ہو گئی تھیں۔ وہ تختہ ٹوٹنے سے پیدا ہونے والے خلا میں اپنی گردن اور اگلے پنجے پھنسا کر زور لگا رہا تھا۔ اس کا جسم بری طرح بل کھا رہا تھا اور بوسیدہ دروازے کا دوسرا تختہ بھی چرچرانا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کچن کا دروازہ بند کر لیا۔ اندر کوئی میز وغیرہ نہیں تھی جسے میں دروازے کے ساتھ لگا دیتا۔ میں فریج کو گھسیٹ کر دروازے کی طرف لا رہا تھا۔ میں نے اسی لمحے باہر سے باتھ روم کا دروازہ ٹوٹنے کی آواز سنی۔ پھر ٹائیگر پوری طاقت سے کچن کے دروازے کے ساتھ آ ٹکرایا۔ اس دروازے کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ میں کچن کے عقبی دروازے سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں پہنچا۔ میں نے بستر کی چادر اٹھائی اور ایک طرف کے دونوں کونے تھام لیے۔ فرینک پین ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ کتا بھاگتا ہوا دروازے پر پہنچا۔ اس کا جسم تنا ہوا اور بال شدت غیظ و غضب سے کھڑے تھے۔ اس کے کھلے ہوئے خوفناک جبڑے سے خون آشام دانت جھانک رہے تھے اور رال ٹپک رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس عفریت نے ذقن لگائی اور میرا گلا پکڑنے کے لیے اس کے پیروں نے زمین چھوڑ دی۔ وہ اس وقت فرش سے کئی فٹ اونچا معلق تھا۔ میں نے پورا بازو پھیلا کر چادر اس پر ڈال دی اور اسے لے کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، بس میکانکی انداز میں میرے ہاتھ چلتے رہے۔ زندگی بچانے کی وحشیانہ جبلت مجھ پر حاوی ہو گئی۔ میں نے چادر میں لپٹی ہوئی متحرک گٹھری پر فرینک پین سے کتنے وار کیے، شاید سینکڑوں یا شاید ہزاروں۔ آخر کار گٹھری ساکت ہو گئی۔ اس کے باوجود میرا ہاتھ کافی دیر تک مسلسل چلتا رہا۔ پھر میں بے جان سا بے حس و حرکت فرش پر گر گیا۔ میری سانس بڑی تیزی سے چل رہی تھی اور میں پسینے سے شرابور تھا۔ جب سانسیں کچھ اعتدال پر آئیں تو میں اٹھ کر باہر آیا۔ گھوشال کی بیوی دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو تم نے گھوش کو مار ڈالا، اس نے مجھے دیکھ کر کمزور سی آواز میں کہا۔ آخر ہمیں اس معاملے میں کیا ملا؟ ہم اپنے بڑھاپے کی بہتری کا سامان کر رہے تھے، مگر گھوش رخصت ہو گیا۔ اس پر ہذیان طاری ہونے لگا تھا۔ میں نے گھوش کی نبض دیکھی جو بہت مدھم چل رہی تھی، مگر میں نے اس کی بیوی کو نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے۔ میں نے کہا، میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا موٹی بھینس، تم بھی اس سازش میں برابر کی شریک تھیں۔ مار ڈالو، مجھے بھی مار ڈالو، وہ سینے پر 2 ہتھڑ مار کر چیخی۔ گھوش مر چکا ہے تو میرا جیون اب کس کام کا؟
میں نے پوری قوت سے اس کے پھولے پھولے گال پر تھپڑ رسید کر دیا، جس کا مجھے بہت افسوس رہا، لیکن یہ ضروری تھا۔ اسے ہسٹریائی کیفیت سے نکالنے کا یہی علاج تھا۔ تھپڑ کھا کر وہ گویا ہوش میں آ گئی اور اس کی آنکھوں میں دہشت جھلک آئی۔ موتی کہاں ہے؟ میرا کتا موتی؟ میں نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ ہم نے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ میں نے اس کے بال پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ خوشحال کتوں سے پیار کرتا تھا، وہ کسی کتے کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ ٹھہرو ٹھہرو، وہ چیخی، یہاں پیچھے کتوں کی خوراک کا کمرہ ہے، اس کے پیچھے ایک ڈبے میں موتی بند ہے، چلو مجھے وہاں لے چلو۔ میں نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا۔ پچھلی طرف جا کر اس نے ایک خفیہ دڑوا کھولا۔ موتی اندر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اچھل کر باہر آ گیا۔ کبھی وہ میری ٹانگوں سے سر رگڑتا تو کبھی پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کر میرے ہاتھ چاٹتا۔ کئی لمحے ہم دونوں پر یہی کیفیت طاری رہی۔ اس کے بعد میں گھوشال کی بیوی کی طرف مڑا۔ کاغذات کہاں ہیں؟ کیسے کاغذات؟ ہر پیشہ ور کتے فروخت کرنے والا اپنے کتوں کا مکمل شجرہ ریکارڈ میں رکھتا ہے۔ مجھے موتی اور اس کے بھائی کا شجرہ چاہیے۔ وہ کاغذات بینک کے سیف ڈپازٹ باکس میں ہیں۔ میں نے دوبارہ اس کے بال پکڑ کر جھٹکا دیا اور فرینک پین والا ہاتھ بلند کیا۔ گھوشال کسی بینک سے زیادہ کتوں پر بھروسہ کرتا تھا۔ ٹھہرو ٹھہرو، وہ خوف زدہ ہو کر بولی، میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اسٹور روم میں آئی اور پرانے رسالوں سے بھری ہوئی ایک گرد آلود الماری کے نچلے خانے سے نیلی رنگ کا ایک لفافہ نکالا۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا۔ اس میں موتی اور اس کے بھائی کے متعلق ساری تفصیلات درج تھیں۔ گھوشال زندہ ہے، میں نے اس کے عوض اسے خوشخبری سنائی۔ وہ دوڑتی ہوئی اسٹور روم سے نکل گئی۔ میں باہر گیراج میں آ گیا۔ فورڈ کے اندر چابی موجود تھی۔ پھر ایک خیال کے تحت میں واپس پلٹا اور تقریباً دوڑتا ہوا رہائشی کمرے میں پہنچا اور ٹیلی فون کی تاریں اکھاڑ کر پھینک دیں۔ گھوشال کی بیوی اسے ہوش میں لانے کے جتن کر رہی تھی۔ اب میرا وہاں ایک لمحہ بھی رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ سب سے پہلے میں نے ایک ٹیلی فون کیا۔ کال طویل ہو گئی تھی، لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اتفاق ہی ہے کہ لائن پر مجھے وہی انسپکٹر ملا جسے غچہ دے کر میں فرار ہو گیا تھا۔ اس کی جانب سے مطمئن ہو جانے کے بعد میں نے کار کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ دیا۔ جب میں موتی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر کم و بیش وہی تھا جو بدھ کی شام میں آخری مرتبہ دیکھ کر گیا تھا۔ تاش کی میز پر راہل، پونم اور انیتا پتے اپنے ہاتھوں میں پکڑے بیٹھے تھے۔ چوتھی کرسی خالی تھی اور اس کے سامنے میز پر پتے الٹے رکھے تھے۔ قریب ہی کافی کا مگ رکھا تھا۔ اپنی مخصوص جگہ پر کتا بیٹھا ہوا تھا۔ تینوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ موتی دوسرے کتے پر غرانے لگا کیونکہ یہ اس کا گھر تھا۔ میں اطمینان سے خالی کرسی پر بیٹھ گیا اور تاش کے پتے اٹھا لیے۔ بہت خوب، پتے دیکھ کر میں نے کہا، پتے کس نے بانٹے تھے؟ میں نے کافی کا مگ اٹھا کر اس سے ایک گھونٹ بھر کر میز پر واپس رکھ دیا۔ تم پھر آ گئے؟ عقب سے رنجیت کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ اندرونی کمرے کے دروازے پر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے رنجیت کی طرف اشارہ کر کے حیرت اور معصومیت سے دوسروں سے پوچھا۔ لگتا تو ہو بہو مجھ جیسا ہے، لیکن یہ ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ پستول کی سرد نال میری کنپٹی سے آ لگی۔ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں نے بمشکل اپنے لہجے کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے گھوشال کے گھر قتل نہیں کر سکے تو یہاں کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے کہ تم مجھے مجبور کر رہے ہو۔ نہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، اسی لیے تو میں یہاں نظر آ رہا ہوں۔ آرام سے بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ تم کس موڑ پر کھڑے ہو۔ پھر میں نے سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا، اور تم نے اپنی حماقتوں سے ان سب کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کیا تم انہیں میری طرف سے بدظن کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں نے کہا، حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ کیسے حقائق؟ اچانک راہل نے پوچھا۔ اس سورما سے کہو کہ فلمی ہیرو کی طرح پوز نہ کرے، میں نے رنجیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کی دائیں ہاتھ کی مٹھی میں پستول تھا اور بائیں ہاتھ کی مٹھی سے اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھی کو جکڑ رکھا تھا۔ اس کے دونوں بازو میری جانب دراز تھے۔ آرام سے بیٹھ کر میری بات سنیے۔ بیٹھ جاؤ رنجیت، راہل نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اب بکو، رنجیت صوفے پر بیٹھتے ہوئے غصے سے بولا۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے راہل، پونم اور انیتا کو فردن فردن دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ رنجیت تو اپنے ہاتھ سے کھودے ہوئے گڑھے میں گر ہی چکا ہے،
اب اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ البتہ تم لوگوں کے لیے ایک موقع باقی ہے۔ اس کے منصوبے میں ایک بہت بڑی دراڑ اس وقت پڑ گئی تھی جب میں پولیس کو چکمہ دے کر بھاگ گیا تھا اور گھوشال اپنے کتے کو لے کر پولیس اسٹیشن پر میرا انتظار ہی کرتا رہا۔ تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ رنجیت نے قدرے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے معاملے کو ڈرامائی رنگ دینے کے لیے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ میں سب کچھ جان چکا ہوں، بلکہ مجھے تو یہ بھی علم ہے کہ جو شاید تمہارے مہرے یعنی انیتا، راہل اور تم بھی نہیں جانتے۔ یہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ رنجیت چیخا۔ تم لوگ اس کی باتوں میں مت آنا۔ یہ ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے یہ ایک عمدہ منصوبہ تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، مگر میرے فرار نے اس میں دراڑ ڈال دی۔ دوسرا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب پولیس نے ان تاریخوں کی چھان بین کی جن کے دوران رنجیت اپنی محبوبہ کملا دیوی سے ملنے کے لیے دلی کے چکر لگاتا رہا تھا۔ پھر میں نے راہل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں میجر گپتا تو یاد ہوگا جو ہمارا کمانڈنگ آفیسر تھا۔ میں ان تاریخوں میں اس کے کمرے میں بیٹھتا تھا اور وہ ہماری حاضریوں کا ریکارڈ رکھتا تھا۔ آج کل وہ کرنل ہو گیا ہے اور کشمیر میں ہے۔ یہ بات میں نے بڑے اعتماد سے کہی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ گپتا اپنا عہدہ بڑھائے جانے اور کشمیر میں تقرری کیے جانے پر احتجاج کرنے یہاں نہیں آئے گا، اور رنجیت کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے کہ وہ میری بات کی تصدیق یا تردید کے لیے فوری طور پر انہیں استعمال میں لاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سب بتدریج خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ میں نے بات جاری رکھی۔ چنانچہ میں نے گزشتہ رات اس ساری کہانی کی 3 کاپیاں تیار کیں، جن میں سے ایک میجر گپتا کو بھیجی جو اب کرنل ہو گیا ہے، دوسری خفیہ پولیس کو اور تیسری پولیس کو ارسال کر دی۔ پیر کے روز اس کا نتیجہ تم سب کے سامنے ہوگا۔ رنجیت کا تو کام تمام ہو چکا ہے، بہتر ہے کہ باقی لوگ اپنی گردنیں بچانے کی کوشش کریں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری باتوں کا ان پر خاطر خواہ اثر ہو رہا ہے۔ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، رنجیت نے کہا۔ اور ہاں، میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اگر ہم اس میں 2 ایک جیسے کتوں کا تذکرہ بھی شامل کر لیں تو بہتر ہوگا، جن کے نام بھی ایک ہی ہیں، اور ان میں سے ایک کو گولی مار کر پھینکوا دینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے ان کی تمام تفصیلات حتیٰ کہ پنجوں کے نشانات بھی پولیس کو روانہ کر دیے ہیں۔ یہ دراڑ گھوشال کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، جس نے اپنے بڑھاپے میں فخر سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کتوں کا ریکارڈ رکھا ہوا تھا۔ گھوشال بے وقوف آدمی ہے، رنجیت نے اعتراف کیا۔ مجھے اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ لوٹی ہوئی رقم تم لوگ نہ جانے کب تک خرچ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ تم اس سے جوا بھی نہیں کھیل سکتے، میں نے دوسروں سے کہا۔ بہرحال تمہارے پاس اپنے بچاؤ کا یہ موقع باقی ہے کہ تم بڑی معصومیت سے کہہ سکتے ہو کہ تم واقعی بے وقوف بن گئے، مگر دھیرے دھیرے تمہیں احساس ہونے لگا کہ تمہارے سامنے موجود سنتوش ملہوترا میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، چنانچہ تم اس کی طرف سے شبہ کا شکار ہونے لگے۔ یہی ایک جواز ہے جو تم لوگوں کو بچا سکتا ہے۔ اگر تم لوگوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو تمہارا بچنا بھی مشکل ہے۔ پیر تک پولیس اصل کہانی کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور وہ سارے حقائق کھود نکالے گی کہ فنگر پرنٹس کیوں تبدیل کیے گئے تھے۔ 2 ایک جیسے اور ہم نام کتوں کا وجود کیا معنی رکھتا ہے، کملا دیوی کیوں قتل کی گئی تھی، اور جن تاریخوں میں رنجیت دلی کے چکر لگاتا تھا ان تاریخوں میں کہاں تھا۔ راہل، پونم اور انیتا کی آنکھوں میں خوف اور مایوسی جھلک رہی تھی۔ انیتا نے ہکلاتے ہوئے کہا، سنتوش، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں؟ میں نے نرمی سے کہا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ سنتوش میرے دوست، راہل نے کہا، رنجیت نے ہمیں بہکا دیا تھا، اس نے ہماری آنکھوں پر لالچ کی پٹی باندھ دی تھی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ پونم نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ رنجیت چلایا، بے وقوفو، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ اب تم لوگوں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے، کیا یہ اس کے بعد بھی تمہارا ساتھ دے گا؟ یہ تمہاری طرح طوطا چشم نہیں ہے، پونم نے کہا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ رنجیت صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تم لوگ میرا ساتھ دو، میں اسے گولی مار دیتا ہوں، جیسا کہ مجھے حق حاصل ہے کہ اپنے گھر میں گھس آنے والے کسی لٹیرے کو اپنی حفاظت کی خاطر مار سکوں۔ رہ گئے کتے تو ہم ان کے متعلق لا علمی ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو صرف ایک کا پتہ ہے، گھوشال اور اس کی بیوی کو بھی میں خاموش کرا دوں گا۔ اس نے پستول دوبارہ مجھ پر تان لیا۔ اچانک میں نے اپنے کتے کو اشارہ کیا جس کا وہ منتظر تھا۔ اس نے رنجیت کے اٹھے ہوئے پستول والے ہاتھ پر چھلانگ لگا دی
ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد دونوں کتے ایک دوسرے سے الجھ گئے۔ میں نے آتش دان کے قریب پڑی سلاخ اٹھائی اور دوسرے کتے کے سر پر ضرب لگائی، جسے میں تمام تر مشابہت کے باوجود اب شناخت کر سکتا تھا کہ وہ میرا موتی نہیں ہے۔ پھر میں رنجیت کی طرف مڑا جو صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ اپنی کلائی تھامے اپنے ہاتھ کے ادھڑے ہوئے حصے کو دیکھ رہا تھا جسے موتی نے میرے اشارے پر نشانہ بنایا تھا۔ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ دروازے کی طرف سے آنے والی تحکمانہ آواز سن کر سب چونکے۔ ایک بھاری بھرکم پولیس انسپکٹر اندر داخل ہوا۔ یہ وہی انسپکٹر تھا جو مجھے یہاں سے پکڑ کر لے گیا تھا۔ اس نے پہلے تو اندر کا جائزہ لیا، پھر راہل سے مخاطب ہوا، مسٹر، تم رنجیت کے زخمی ہاتھ پر کوئی کپڑا کس کر لپیٹ دو۔ میں رنجیت نہیں ہوں، رنجیت نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رنجیت تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ نہیں، اب تمہارا یہ ڈرامہ نہیں چلے گا، انسپکٹر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم مجھے اپنا وہ فوجی کارڈ دکھاؤ جو پہلے دن دکھایا تھا، انسپکٹر نے رنجیت سے کہا، پھر اسے خاموش پا کر کہا، یقیناً اب وہ کارڈ تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ میں بھی حیران ہوں کہ اتنی معمولی سی بات پر میں نے اس وقت غور کیوں نہیں کیا تھا۔ بہرحال مجھے بتایا گیا تھا کہ سنتوش ملہوترا مقامی ایئر بیس پر نیویگیٹر تھا، لیکن تم نے جس کارڈ کو اپنا کہا وہ آفیسرز کارڈ تھا۔ فوری طور پر مغالطہ پیدا کرنے کے لیے وہ ٹھیک تھا، لیکن جب بعد میں فوجی کارڈ کی چیکنگ کا چکر چلا تو یہ بات اچانک مجھے یاد آئی۔ دوسرا یہ کہ بدھ کے دن جب میں پولیس اسٹیشن پہنچا تو میں نے ایک شخص کو وہاں جرمن کتے کے ساتھ کھڑے دیکھا، پھر رادھا اور گوپی کی کتوں کے ذریعے موت سامنے آئی، پھر کملا دیوی قتل ہوئی۔ اب میں یہاں دو ایک جیسے کتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے فون پر کچھ ثبوت فراہم کرنے کی بات کی تھی؟ جی ہاں، میں نے شرٹ کے اندر بیلٹ میں اٹھتا ہوا نیلے رنگ کا لفافہ نکالا جس میں موتی اور اس کے بھائی کے متعلق تفصیلات درج تھیں۔ انسپکٹر نے ایک نظر دیکھنے کے بعد لفافہ طے کرتے ہوئے کہا، رادھا اور گوپی کی کتوں کے ذریعے ہلاکت نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا اور میں اس شخص کی تلاش میں جٹ گیا جو پولیس اسٹیشن کے باہر جرمن کتے کے ساتھ کھڑا تھا۔ آخر کار میں نے اس کا سراغ پا لیا اور اس کی نگرانی کا انتظام کر دیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ گھوشال سے ملنے کے لیے سنتوش اور انیتا آتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے یقین سا ہونے لگا کہ گھوشال کا اس معاملے سے گہرا تعلق ہے۔ آج شام نگرانی کرنے والے نے مجھے اطلاع دی کہ سنتوش، راہل، پونم اور انیتا گھوشال کے مکان پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس نے بتایا کہ کتوں کی وجہ سے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں بآسانی سمجھ گیا کہ اس کیس کے اہم کردار ایک جگہ جمع ہو کر کون سا مسئلہ نمٹا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد سنتوش ملہوترا کے فون نے میرے ذہن میں پیدا ہونے والی تمام الجھنوں کو سلجھا دیا۔ پھر میں یہاں پہنچا اور اندر ہونے والی گفتگو کا کچھ حصہ سنا جس نے مجھے اصلی اور نقلی سنتوش کو شناخت کرنے میں مدد دی، اور رنجیت کے عزائم بھی سنے۔ بہرحال اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، یہ مکان پولیس کے گھیرے میں ہے۔ پھر وہ میری طرف پلٹا۔ ایک اہم معاملہ ابھی باقی رہتا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ انعام، انسپکٹر مسکرایا۔ مسٹر سنتوش، آپ نے اس کیس میں یقیناً ہم سے زیادہ محنت کی ہے اور تکالیف بھی اٹھائی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انعامی رقم ہم آدھی آدھی بانٹ لیں؟ انعامی رقم آپ کو مبارک ہو، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں انعام سے بھر پایا۔ اس معاملے کے آغاز کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس روز بھی بدھ ہی تھا۔ یہ ایک ہفتہ میری زندگی کا یادگار ترین ہفتہ تھا۔ رنجیت، راہل، پونم اور انیتا کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور لوٹی ہوئی رقم بھی برآمد کی جا چکی تھی۔ میں پولیس، اخباری نمائندوں اور عام لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دے کر نیم پاگل ہو چکا تھا۔ اس روز شام کو ذرا مہلت ملی تو میں اپنے گھر میں نہا دھو کر بیٹھا ہی تھا کہ پشپا اور آنند دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ دونوں کے چہروں سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ میں نے انہیں دلی روانہ کرتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ رقم کا کہیں سے انتظام کر کے انہیں فوری طور پر روانہ کر دوں گا، لیکن بعد کے حالات نے مجھے اس طرح جکڑ لیا کہ میں انہیں بالکل فراموش کر بیٹھا تھا۔ پشپا، آنند، یار معاف کرنا، میں بالکل ہی بھول گیا تھا کہ میں نے ان دونوں کے بیٹھتے ہی معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، لیکن آنند نے میری بات کاٹتے ہوئے خفگی سے کہا، مصیبت سے نکلتے ہی آپ ہمیں بھول جاتے ہیں۔ میں واقعی شرمندہ ہوں، میں اتنی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا کہ میرے ذہن سے بالکل ہی نکل گیا۔ بہرحال رنجیت گرفتار ہو گیا ہے۔ تم لوگوں نے اخبارات میں تفصیلات تو پڑھی ہوں گی؟ ہاں، پشپا نے کہا، اسی لیے تو ہم واپس آ گئے۔ لیکن واپس کس طرح آئے یہ بھی تو بتائیے۔
आनंद ने कहा। बस अब जो हुआ सो हुआ, पुष्पा ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अब हमें चलना चाहिए। कहाँ? मैंने पूछा। अपने अपार्टमेंट में। कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कतईयत से कहा। अब तुम दोनों यहीं रहोगे। मुकदमा ज़्यादा अरसे नहीं चला। सबको मुख्तलिफ सज़ाएं हुई थीं। अनीता और पूनम को दीगर लोगों से कम सज़ा हुई थी। बहरहाल अनीता से मेरी शादी पहली ही पेशी में मनसूख हो गई थी, जिसके लिए मेरे वकील ने दरख्वास्त दायर की थी, क्योंकि वो अपने शौहर यानी मेरे खिलाफ जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर साजिश में शरीक थी। अब जब भी मैं शाम के वक्त घर में दाखिल होता हूँ तो ठिठक जाता हूँ कि सामने कहीं मेरा हमशक्ल तो नहीं बैठा, मगर वहाँ सिर्फ पुष्पा मेरी मुंतजिर होती है। मेरी बीवी पुष्पा, अपने बाजुओं में प्यार और सुकून का एक भरपूर खजाना लिए। मैं ये बताना तो भूल ही गया कि राहुल की जालसाजी और फ्रॉड के बाइस कारोबार में इसकी पार्टनरशिप खत्म हो गई थी और अब इसकी जगह आनंद ने ले ली है। पुष्पा का भाई आनंद, यानी मेरा साला।